سلامتی کونسل کی رپورٹ میں دہشت گرد گروہوں کا افغان سرزمین کو سرحد پار حملوں کے لیے استعمال نہ کرنے کا جو افغان طالبان کا دعویٰ تھا اس کو مسترد کر دیا گیا۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تجزیاتی معاونت اور پابندیاں مانیٹرنگ ٹیم کی 16ویں رپورٹ میں اس دعوے کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی پیش رفت ہوئی ہے۔ نیشنل انٹرسٹ امریکی جریدہ ہے، اس کی بھی رپورٹ آئی ہے اور اس سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ساؤدرن اور ویسٹرن جو یہ سارے علاقے ہیں ان میں طالبان ممکنہ طور پر کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے اور انریسٹ ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پھر پاکستان میں بھی داعش خراسان کے ایک دہشت گرد ہیں، ان کے ترجمان ہیں، ان کو پکڑا پاکستانی فورسز نے۔ یہ بڑی زبردست بات تو یہ بالکل یہ ساری پیش رفت ہوئی ہے۔ ہمیں جوائن کیا سید محمد علی صاحب نے، سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے شو پر آپ ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، الحمدللہ۔ اور میں سن رہا تھا نادیہ کی پرانی میموریز، جو پرانے اسلام آباد اور پرانے تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ حالات اور بہتر ہو جائیں گے اور ہمارا ملک اسی طرح نہ صرف ترقی بھی کرے گا اور مزید ہم استحکام کی طرف جائیں گے اور ہم اسی طرح چیزوں کو انجوائے کیا کریں گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ طالبان کے 20 سے زائد یعنی علاقائی اور انٹرنیشنل جو دہشت گرد تنظیمیں اس کے ساتھ تعلقات، یہ خبر کیا؟ اور پھر داعش خراسان کا جو معاملہ بھی ایک دم سے خبروں میں آ گیا ہے، پاکستان میں بھی کارروائیاں ہوئی ہیں، بہت سے جریدے بھی یہ بات کر رہے ہیں، ذرا اس پر تجزیہ دیجیے اپنا۔ دیکھیں، دو پہلو ہیں۔ ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے پرانے اسلام آباد کی، تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارا ازلی دشمن ہے نا، مشرقی ہمسایہ، وہ ہمارے امن اور خوشیوں کا ہی اور ترقی کا دشمن ہے، اور اس کے لیے بدقسمتی سے وہ افغانستان کو مین بیس کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا مئی میں جس طرح بنیان المرصوص میں ہم نے ان کو عبرتناک شکست دی، تو ان کی لیڈرشپ اور فوجی قیادت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وہ ہمارے ساتھ براہ راست روایتی جنگ میں تو پنجہ ازمائی کر نہیں سکتے، تو انہوں نے دہشت گردی کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور ان کی سپورٹ اور اسپانسرشپ بہت بڑھا دی ہے۔ تو اب یہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ تمام تر پاکستان کے جو کنسرنز اور تشویش ہے اس کی مکمل ترجمانی اور سپورٹ کرتی ہے۔ 4 چیزیں ہیں نادیہ۔ جی، نمبر 1 کہ یہ جو اس وقت تنظیم جو ہے افغان حکومت کے اوپر قابض ہے، وہ ابھی تک جو ہے نا ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ، حکومت کے طور پر گورن نہیں کر رہی ہے، وہ ابھی تک ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے مائنڈ سیٹ کے مطابق چل رہی ہے۔ اور اس کے 4 ثبوت ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کھلے بندوں عالمی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جو پچھلی رپورٹ تھی، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس میں بھی کہا گیا تھا کہ القاعدہ داعش جو ہے وہاں پہ نہ صرف پنجے جما چکی ہے، بلکہ ان کی منسٹری آف ڈیفینس اور ان کی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ان کا انفلوئنس پایا جاتا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ کل جو ایک رات کو ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی کہ داعش خراسان جو ہے یعنی کہ ISKP، اس کا جو ترجمان ہے وہ افغان بارڈر سے پاکستان کی جانب جب وہ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو ناکام بنایا گیا اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیوں کراس کر رہا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ پاکستان میں کیا کارروائی کرنا چاہتا تھا؟ دیکھیے، مطلب داعش اوبیسلی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک شمالی افریقہ چیپٹر بھی ہے، اس کا مڈل ایسٹ چیپٹر بھی ہے، خراسان چیپٹر بھی ہے، ساؤتھ ایشیا اور فار ایسٹ چیپٹر بھی ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا نادیہ کہ جو ایک بھارتی سٹیزن جو ہے جو انوالو تھا اپنے بیٹے کے ساتھ آسٹریلیا میں سڈنی میں بڑے حملے میں، اس کا تعلق بھی داعش سے ہی تھا اور اس نے جا کے وہاں پہ ٹریننگ حاصل کی تھی فلپین میں۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کے آفیشیل ڈاکومنٹس جو ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایون القاعدہ جو ہے اس کے جو بانی تھے اسامہ بن لادن، ان کے برادر نسبتی براہ راست جو ہے فنڈنگ اور ٹریننگ دیتے تھے جو داعش کے گروپ کی تنظیم نو ہو رہی تھی وہاں پہ فلپین میں۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ بھارت کا نیکسس داعش کے ساتھ، عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں عالمی برادری کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے کہ بنیادی طور پہ یہ دہشت گردی کو اس خطے میں ہر ملک کے خلاف استعمال کرتے رہے، مکتی بانی، تامل ٹائیگر وغیرہ وغیرہ، اب BLF، لیکن اب ان کا ایجنڈا گلوبل بن گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بھارتی شہری جو ہیں وہ آسٹریلیا میں جا کے دہشت گردی کر رہے ہیں اور اس کے لیے عالمی دہشت گرد تنظیمیں جس طرح داعش ہے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ اسی طرح افغانستان جو ہے
اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. علی ایون بنگلہ دیش اس کو بھی ہم کنیکٹ کریں گے کہ وہاں بھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کی یوتھ کے لیڈر کو انہوں نے اسیسنیٹ کیا ہے, عثمان ہادی. جی یہ وہ بچہ جو لیڈ کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی سارا ریزسٹنس چلی اس کو اب, اور وہ انہوں نے خود کہا کہ جی اس کے پیچھے را ہے, انڈیا ہے, وہ بارڈر کراس کر کے آئے, اس کو شوٹ کیا اور بارڈر کراس کر کے واپس بھی گئے. اب الیکشنز ہونے والے ہیں تو اس بچے کا بہت چانس تھا, اس کو بہت مانتے تھے وہاں کے یوتھ, تو اس کو اسیسنیٹ کر دیا انہوں نے. مطلب یہ سکون چاہتے ہی نہیں اس خطے میں. کتنے ملکوں میں جو ہے نا انہوں نے اپنی روٹس پھیلائی ہوئی ہیں اور کتنی شرپسندی اور ٹیررسٹ اٹیک کر رہے ہیں. ہر ٹیررسٹ اٹیک ان سے جا کے انڈیا سے جوڑا ہے. نادیہ دیکھیں آپ نے دو باتیں کی بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, تھینک یو فار پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ, کیونکہ جس نوجوان اب لیڈر کو شہید کیا گیا ہے ان کا جو بیان بھی جاری کیا گیا, ان کی سرکاری لیڈرشپ نے بھی اس پہ کنڈول کیا ہے, اور وہ لیڈر تھے, ایک وائس تھے, لیڈنگ فیس تھے بھارت کی بالادستی سے. وہ یہ بنگلہ دیش کی عوام کو اور حکومت کو اور ملک کو آزاد کرنا چاہتے تھے. وہ یہ ان کے خون کے ذریعے سے یہ بھارتی جو اثر و رسوخ ہے اور عملداری ہے بنگلہ دیش میں یہ ختم ہوئی ہے. تو وہ تو ایک جذبہ حریت کے تحت بھارتی اثر و رسوخ سے آزادی کے ایک شہید ہیں, ایک ہیرو ہیں. اور دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ افغانستان دوبارہ سے اس رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے, ابھی ایک بڑا لیڈنگ امریکی جریدہ ہے نیشنل انٹرسٹ, اس نے بھی کہا کہ جناب نہ صرف یہ کہ یہ دوبارہ سے عالمی دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ بن گیا ہے, اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو کرمنلز کے ساتھ نیکسس ہے, اسمگلرز کے ساتھ نیکسس ہے, ڈرگز ٹریڈ کے اوپر ریلائنس ہے, اور ہیومن رائٹس کی جو 20 سے زائد تنظیمیں ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں 20 سے زائد تنظیمیں ہیں عالمی دہشت گرد تنظیمیں جن سے رابطے میں. اور آپ دیکھیں کہ پھر انہوں نے انٹرنیشنل جو لیگل کمٹمنٹس ہیں دوحہ ایکارڈ کے مطابق وہ بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. تو جو لوگ بدقسمتی سے اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اس کے ہر اصول کو, اس کے ہر نظریے کو وہ ڈسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بڑا انٹرسٹ ہے کہ یہ جو داعش خراسان کی ایک دم سے خبر پاپ اپ کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس کو اگر پیلسٹائن کے کانٹیکس میں دیکھا جائے, شام کے کانٹیکس میں دیکھا جائے, تو کس طرف یہ پیش قدمی ہے؟ کچھ اندازہ آپ کو ہو رہا ہے اس سے؟ دیکھیں میں اس کو مشرق وسطی سے زیادہ بھارت سے ریلیٹ اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ دو حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو اقوام متحدہ کی رپورٹ, اور اس میں جو پچھلی رپورٹ تھی اس میں بھی کہا گیا کہ داعش اور القاعدہ ڈیپ انفلوئنس رکھتے ہیں افغان طالبان کے حکومتی اداروں کے اندر. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اقوام متحدہ کی پچھلی رپورٹ نے کہا تھا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ آف انٹیلیجنس اور محکمہ دفاع کے اندر ان کا اثر رسوخ ہے. تو یہ ایسے تو نہیں ہے کہ جتنا بھی 7.2 ارب ڈالر کا جو امریکی اسلحہ یہاں پہ چھوڑا گیا تھا, وہ جب بھی پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے 140 کے قریب حملے میں ان کے افغانی مارے گئے ہیں جو پاکستان کے اندر تھے, ان میں سے ہمیشہ یہ امریکی اسلحہ استعمال ہوتا ہے, وہی پکڑا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنا اسلحہ امریکی چھوڑ کے گئے تھے وہی اسلحہ یہ افغان طالبان ان تمام دہشت گردوں کو, ٹی ٹی پی کو اور دیگر ایک اور چیز مجھے بتا, مجھے اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. داعش جو ہے وہ کوئی ریجنل دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی بھی جو اینول انٹیلیجنس اسسمنٹ آئی تھی اس سال ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ, جو کانگریس کو دی گئی تھی, اس میں یہ لکھا ہوا ہے پیج 7 کے اوپر کہ جناب پاکستان ایک ٹارگٹ ہے ٹی ٹی پی کا, اور ٹی ٹی پی کا نیکسس بھی جو ہے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے ہے. اور کل کو یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ امریکہ اور مغربی مفادات کے لیے بھی خطرہ پوز کر سکتے ہیں. تو اس میں امریکہ اور عالمی برادری کو بہت نوٹس لینے کی ضرورت ہے. ہم تو لڑ ہی رہے ہیں ان سے, ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن بھارت کو ایکسپوز کرنا کہ وہ عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ انوالو ہے. اجیت دوول صاحب سیریا جاتے رہے ہیں, وہ داعش کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, اور پھر یہ بھارتی انڈیویجول کا آسٹریلیا کے اندر داعش کو جوائن کر کے حملہ کرنا, بھارتی پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا, یہ وہ حقائق ہیں جو کہ ہمیں چاہیے کہ عالمی برادری کے سامنے رکھیں تاکہ وہ بھارت کو حقیقت کو جانیں کہ اس خطے میں تو یہ ہمیشہ دہشت گردی کو انسٹرومنٹ آف پالیسی کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں, لیکن اب یہ اپنے الائیز اور پارٹنرز لائک امریکہ اور آسٹریلیا, دیکھیں آسٹریلیا کوآڈ میں ان کا پارٹنر ہے,
क्वाड का एलाई है अमेरिका, जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन और उसके बावजूद जाहिर है भारत, और उसके उनके बावजूद खिलाफ रॉ ये और ये स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये कार्रवाई। बहुत शुक्रिया सैयद मोहन साहब, आपने वक्त दिया हमें।